بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہم پڑھ چکے، ان کا مختصر ترجمہ ہو چکا۔ انہی کے متعلق کچھ باتوں کی وضاحت کی اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شبہ والی کوئی بات نہیں۔ اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اس پر شک ہے، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا ان کو یقین نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں شک اس قرآن میں نہیں ہے، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا جواب دیا جا چکا اور اس کو دلائل سے ثابت کیا جا چکا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ مسکت، مضبوط، قوی دلائل سے ثابت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو شبہ اس میں نہیں ہے، شبہ خود ان کے فہم میں ہے، ناسمجھی کی وجہ سے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ خود کلام خدا میں اور قرآن مجید میں شک والی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے، رہنما ہے متقین کے لیے۔ تو متقین کون ہیں؟ متقی کا کیا معنی؟ تو متقی کا لفظ تقوی سے اور وقایا سے بنا ہے۔ وقایا کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ متقین کا معنی وہ لوگ جو بچنے کا فکر اور اہتمام رکھتے ہیں، بچنے کی نیت بھی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ کس چیز سے بچنے؟ بربادی سے، ناکامی سے، جہنم سے، عذاب قبر سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے جو لوگ بچنے کا فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ اہل تقوی ہیں اور یہ متقی ہیں۔
اب ظاہر ہے کہ یہ کتاب ویسے تو ہدایت سب کے لیے ہے، رہنما تو سب کے لیے ہے، راستہ تو سب کو دکھا رہی ہے، لیکن فائدہ تو انہی کو ہوگا جو بچ جانا چاہتے ہیں اور بچنے کا فکر کرتے ہیں اور اس کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب اللہ کا قرآن سنایا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ اللہ پاک نے اس کام سے روکا ہے، اس چیز سے منع فرمایا ہے اور اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لپک کر جپٹ کر اس کو وصول کریں گے، اس کو قبول کریں گے اور اس کی قدر کریں گے اور اس سے فیضیاب ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور اس طرح یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ثابت ہو جائے گی، اور اس کتاب سے ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور ان کے مقابلے میں جو بچنا ہی نہیں چاہتے، جن کو بچ جانے کا، جہنم سے بچ جانے کا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جانے کا نہ فکر ہے نہ وہ اس کی کوشش میں ہے، ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے گا تو وہ اس کو کب قبول کریں گے؟ وہ تو خاموشی سے گزر جائیں گے یا پھر مذاق اڑا دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرات انبیاء کرام جب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو بچ جانے والے اور ہدایت کے متلاشی وہ مانتے تھے، جھک جاتے تھے، اور جو بچ جانا نہیں چاہتے تھے، جن کو یہ فکر نہیں، وہ مذاق بھی اڑاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا استہزاء نہ کیا گیا ہو، مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ قرآن پاک میں یہ بات ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر بیان کی گئی۔ تو اس لیے یہ کتاب ہدایت ثابت ہوگی ان کے لیے جو بچ جانا چاہتے ہیں اور بچ جانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں روزے کا حکم ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ لازم کیا گیا ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزہ اس لیے دیا گیا ہے، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہیں بچنا آ جائے، تم بچنے والے بن جاؤ۔ روزے میں صبح سے شام تک انسان بہت سی ان چیزوں کو چھوڑتا ہے جن کو دوسرے دنوں میں وہ استعمال کرتا ہے، کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، تقاضے کے باوجود، بھوک اور پیاس کے باوجود، پریشانی کے باوجود پھر بچتا ہے۔ تو روزے میں مشق کرائی جاتی ہے بچنے کی، اور انسان کو تقویٰ سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر زندگی بھر ان تمام چیزوں سے جن کو اللہ نے ناجائز قرار دے دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے، جن پر پابندی لگا دی ہے اور جن کا نقصان بتا دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا اسی طرح ہوتا ہے جیسے روزے میں صبح سے شام تک ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو جو اہل تقویٰ ہیں، متقی ہیں، ان کی پہچان کیا ہے یا ان کی علامات کیا ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد ما غاب عنہم، وہ چیزیں جو ان کی نظروں سے اوجھل ہیں، ان کی نظروں میں نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتانے پر وہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ مثلاً فرشتے ہیں، اور مثلاً جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے، یہ سب کچھ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور ہم سے غائب ہے۔ اللہ اور رسول اللہ کے بتانے پر انسان ان کو مانتا ہے۔ اسی طرح خود اللہ رب العزت وہ بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، کوئی سر کی آنکھوں کے ساتھ اس دنیا میں ان کو نہیں دیکھ سکتا، وہ تمام غیبوں سے بڑھ کر غیب ہیں۔ تو چھپی ہوئی چیزوں کو جو اوجھل ہیں، غائب ہیں، اللہ اور رسول کے بتانے پر ان پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے دوسری صفت فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو اقامت کا، قائم کرنے کا کیا معنی؟ تو اہل علم فرماتے ہیں یأتونہا بحقوقہا، نماز کو اس کے تمام حقوق سمیت ادا کرنا، یعنی اس میں قیام صحیح اور رکوع صحیح، سجدہ صحیح، اور اس میں قرات صحیح، اس کے لیے وضو صحیح۔ اور کہتے ہیں کہ نماز کی ظاہری باطنی شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے پڑھنا، یعنی کہ کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ لی، نماز ظاہر سے باطن سے صحیح بھی ہو، ظاہری باطنی شرائط و آداب کے ساتھ پھر پابندی بھی ہو، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ بعض حضرات نے کہا اقامت کا معنی ہے نماز کو کھڑا کر دینا، یعنی نماز کو رواج دے دینا، کہ گھر میں میاں بھی پڑھ رہا ہے، بیوی بھی پڑھ رہی ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ملازم بھی پڑھ رہے ہیں، اور سارے ہی نماز پہ آئے ہوئے ہیں، نماز معاشرے میں رواج پا گئی ہے اور کھڑی ہو گئی۔ ایسا ماحول بنا دینا کہ نماز کو گویا رائج کر دیا ہے، کھڑا کر دیا۔ تو ایک صفت ان کی یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور انسان کا اللہ سے واسطہ اور تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صفت ان کی یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی خوشنودی والی جگہوں پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس میں انسان کا انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، دوسرے انسانوں کی خدمت کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر، اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر اور ناداروں پر، مساکین پر، محتاجوں پر خرچ کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس میں صرف مال ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی
ہر چیز میں سے وقت، صحت، عزت، قوت، علم، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا اور اس میں سے ان پر خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بھی ان کی ایک نشانی ہے جو متقی ہے۔ اور جن کو بچنے کا فکر نہیں ہوتا ان کو تو صرف اپنا ہی پیٹ بھرنے کا اور اپنے ہی چٹخاروں کا ہی خیال رہتا ہے، اور جن کو یہ فکر ہے کہ کل کو اللہ کے پاس بھی جانا ہے، وہاں جنت بھی لینی ہے اور وہاں جہنم سے بھی بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، ان کو پھر منہ کے چٹخاروں سے ہٹ کر، پیٹ کے بھرنے سے ہٹ کر اللہ کو یاد کرنے کا اور مخلوق کو خدمت سے فائدہ پہنچانے کا بھی فکر ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی جو نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں متقیوں کی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحمت فرمائے اور قرآن پاک سے ہدایت اور بصیرت حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔